پارلیمنٹ جو آئین سازی کرتی ہے یا قانون سازی کرتی ہے وہ کتنی ضروری ہے اور اس پر امپلیمنٹیشن اس سے بھی زیادہ ضروری ہے؟ اس حوالے سے وہ غالب نے کہا تھا نا کہ غالب ہمیں نہ چھیڑ کے پھر جوش عشق سے بیٹھے ہیں ہم تہیہ طوفان کیے ہوئے. تو اس کے اوپر بڑی تفصیل سے بات ہوگی. بہت گمبھیر ایشو ہے, کوئی اس کے بارے میں دو رائے نہیں. میں یہ اگر کہوں کہ ایک طرح کا آئینی بحران اس وقت ملک کے میں موجود ہے, شاید اس کی شدت کا اندازہ نہیں ہو رہا, لیکن وہ بحران تو بہرحال ہے. ہوتا یہ ہے کہ کچھ المیے ایسے ہوتے ہیں قوموں کی تاریخ میں جو ہو جاتے ہیں, اس وقت احساس نہیں ہوتا, لیکن جب اس کے تاثرات اور جب اس کے اثرات اور جب اس کی تباہ کاریوں پر آپ غور کرتے ہیں تو پھر آپ کو ان کی شدت کا اندازہ ہوتا ہے. وہ چاہے بھٹو صاحب کی پھانسی ہو, اس کو 45 سال کے بعد کہا گیا کہ جی ججوں نے بڑا غلط فیصلہ کیا تھا, لیکن ججوں سے باس پرچ کوئی نہیں, ان کو فٹ منہ تک بھی. کل بھی میں نے کہا تھا, میں آج اپنی بات دہرا رہا ہوں اس لیے کہ یہ اس کانٹیکس میں کہنا بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پاناما کی مثال بھی ہم نے کل بھی دی تھی, آج بھی دی تھی. اصل لڑائی یہ ہے کہ سپریم کون ہے, ہاں, جو ایک بڑے عرصے سے چلتی ہوئی بحث ہے, لیکن اب کچھ ایسے واقعات ہوئے ہیں, خاص طور سے جو 8-5 کا فیصلہ ہے, جس نے ایک ایسی نئی صورتحال کو جنم دیا ہے کہ اگر اب اس کا طے نہ ہوا کہ کون سپریم ہے, پارلیمنٹ سپریم ہے یا سپریم کورٹ سپریم ہے, تو یہ فساد اتنا بڑھے گا کہ ایک ایسا آئینی بحران ہمیں دیکھنا پڑے گا جس کا پھر کوئی سلوشن نہیں ہوگا. پھر ہم انارکی کی طرف جائیں گے. ظاہر ہے. یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں, دیکھیے گزارش یہ ہے کہ آج عرفان صدیقی صاحب نے, میں سمجھتا ہوں کہ بڑی جرت کا مظاہرہ کیا ہے انہوں نے ٹیلی ویژن اسکرین پہ آ کے جو نکات اٹھائے ہیں ان کی ہم بات جو ہے وہ کریں گے, کوشش کریں گے کہ اس کے اندر جو چھپے سوالات ہیں وہ ہم بھی پوچھیں. لیکن اس سے پہلے 2-3 باتیں کرنا بہت ضروری ہے. دیکھیے ہم کیوں یہ سپورٹ کر رہے ہیں کہ آئینی عدالت ہونی چاہیے. کل بھی اس پہ بحث تھی, پرسوں بھی اس پہ بحث تھی, آنے والے دنوں میں بھی اس پہ بحث رہے گی. طے کرنا ہے کہ بھائی صاحب آپ نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے. ہاں جی. آپ نے اپنی لمٹس میں رہنا ہے کہ نہیں رہنا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ جو آئینی عدالت کی بات ہو رہی ہے, جس کے اوپر اتنی لیدے ہو رہی ہے, اتنے پھڑک رہے ہیں اس کے اوپر ججز جو ہیں اور لائرز کمیونٹی, یہ تو 2006 میں طے ہوا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی میں. یہ کوئی نئی درفنتنی تھوڑی چھوڑی گئی ہے, یہ تو اتنے سال پرانی بات ہے, یعنی 18 سال ہو گئے نا اس کو جی. ہاں جی. ٹھیک ہے. اچھا, پھر دوسری بات یہ کہ اس کے اوپر کوئی ایک انڈیویجول یا 2 انڈیویجول آپس میں متفق نہیں ہوئے تھے. اس کے اوپر اس وقت کی پورے پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے اس نے رضامندی ظاہر کی تھی. اس میں ہمارے پیارے خان صاحب جو ہیں وہ بھی سگنیٹری تھے, انہوں نے بھی اس کے اوپر کانسنٹ دی تھی. لہٰذا یہ تاثر دینا کہ اب کوئی نئی چیز دریافت ہوئی ہے اچانک تاکہ عدلیہ کو ریسٹرکٹ کیا جا سکے, بالکل ایسا نہیں ہے. لہٰذا اب پہلے سے کہیں زیادہ ضرورت ہے کہ یہ آئینی عدالت جو ہے وہ تشکیل پا جائے. کیوں؟ کیونکہ جو وقت ضائع ہو رہا ہے ہماری اعلیٰ عدلیہ کا ان درفنتریاں جنہیں میں نے ابھی قرار دیا تھا, سیاسی معاملہ جات میں اور ان معاملہ جات میں کہ کہاں کس کا کیا حق ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو ایک خاص عدالت کے لیے چھوڑ دیں. جی. اور آپ سپریم کورٹ جس کا چیف جسٹس بھی ہوگا, سارے ہوں گے, آپ انصاف دیں جو آپ کا بنیادی کام ہے. یہ قبول نہیں ہے ان کو. کوئی میٹنگ سے اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی اجلاس سے اٹھ کے جا رہا ہے, کوئی 3 صفحے کا نوٹ لکھ رہا ہے. کیوں بھائی؟ کوئی ادارہ ایسا ہو سکتا ہے انڈر دا پارلیمنٹ, انڈر دا گورنمنٹ, جو بالکل مکمل طور پہ خود مختار, تو چلیے کوئی سمجھ میں آنے والی بات ہے, یعنی جو اس کے جی میں آئے وہ کرے. نہیں ہو سکتا, نہیں ہونا چاہیے کسی بھی جمہوری معاشرے میں. ٹھیک ہے جی. تو ایک تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ ادارہ اگر بن جاتا ہے آئینی عدالت, تو بہت سارے قضیے جو ہیں خود سے ہی طے ہو جائیں گے. ٹھیک ہو گیا جی. پیپلز پارٹی نے ایک غلطی یہ کی کہ 2008 میں جب وہ برسر اقتدار آئی تو اس کو یہ آئینی عدالت بنا دینی چاہیے تھی. انہوں نے اس کو نہ بنایا تو یہ معاملہ لٹک کے آج یہاں آن پہنچا ہے. اچھا بخاری صاحب, یہیں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے, کیا جو گورنمنٹ ہوتی ہے اس وقت کی, ابھی بھٹو کی بھی بات کر رہے تھے کہ گورنمنٹس پہلے خود انہی ججز کو اسٹرینتھن کرتی ہیں, ان کو بیک کرتی ہیں, پھر کچھ وقت آنے کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ججز نے یہ کیا وہ کیا. تو ابھی آپ یہ ایک واقعہ بھی شیئر کر رہے تھے, اس کی مذمت ہونی چاہیے تھی بجائے اس کے کہ سی ایم صاحبہ نے. آپ کی بات درست ہے, لیکن اس میں تھوڑا سا
ڈپارچر ہے تو ان کو بااختیار بھی تو ہم ہی بناتے ہیں ججز فرام دا سچویشن دیٹ یو آر ریفرنگ ٹو. یہ عدالتوں کو حکومتیں نہیں اپنی مرضی سے استعمال کرتی ہیں. آپ کو پتہ ہے کون کرتے ہیں؟ وہ تو کرتے ہی ہیں. کون ہے؟ وہی کرتے ہیں. ہمیں پتہ ہے وہی کرتے ہیں ہمیشہ. اور ان کے کہنے پر جو غیر جمہوری لوگ ہیں جس کو ہم کسی صورت میں بھی انڈورس نہیں کر سکتے, ان کے کہنے پر ایسے ایسے چاند چڑھائے ہیں اس عدلیہ نے کہ میں آپ کو کیا کہوں. بھٹو کو کس نے مروایا؟ حکومت نے مروایا تھا. پتہ ہے. پاناما کس نے نکالا؟ جے آئی ٹی پہ جج کس نے مقرر کیا؟ یہ کرنے کے کام ہیں کوئی ان کے؟ ہاں جی. تو اگر آپ کو میں ان کی شاہکار بتاؤں تو ہماری عدلیہ نے یہ کارنامہ بھی سر انجام دیا کہ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو 3 سال کے لیے یہ اختیار دیا کہ آپ آئین میں اپنی مرضی سے جو امینڈمنٹ کرنا چاہیں کر لیں. او خدا کے واسطے, یہ تو کسی بنانا ریپبلک میں بھی نہیں ہوتا. آئین کو امینڈ کرنے کے لیے ویسے تو کہتے ہیں کہ جناب آپ کو 2/3 میجورٹی چاہیے, آپ آئین میں ترمیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ محمود صاحب کدھر سے یہ اختیار استعمال کر رہے ہیں کہ آپ ایک ملٹری ڈکٹیٹر کو کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین میں ترمیم کر لیں. یہ وہ چند شاہکار ہیں جن کا میں نے تذکرہ کیا. اگر آپ کہیں تو میں اور چلا جاتا ہوں آگے. ریکو ڈک کے اوپر اس عدلیہ نے کیا چاند نہیں چڑھایا؟ 6 ارب روپے کا جرمانہ کرایا, اور جو پاکستان کو فائدہ حاصل ہونے والا تھا وہ تو گیا کھو کھاتے میں. یہ عدلیہ ہی تھی نا جی. ڈیم کون بنا رہا تھا؟ یہ عدلیہ. یہ کام ہے ان کے, مجھے بتائیں. اس کے علاوہ کوئی ملٹری ڈکٹیٹر, 3 ملٹری انٹرونشن ہیں پاکستان میں. ایوب خان, جنرل ضیاء الحق, پرویز مشرف, تینوں کو انڈیمنٹی کس نے دی؟ کانسٹیٹیوشنل کور کس نے دیا؟ آپ کی چہیتی عدلیہ نے. ٹھیک ہے, گریبانوں میں جھانک لینا چاہیے نا, کبھی کبھی کوئی حرج نہیں ہوتا اس میں. آدمی اپنی خود احتسابی بھی تو کرتا ہے نا. آپ صرف لوگوں کو انصاف دے رہے ہیں, اپنے ساتھ آپ انصافی نہیں کر رہے ہیں. یہ کہاں کی شرافت ہے جی؟ تو کہنے کا مطلب جی. بخاری صاحب, اب آئینی عدالتوں کی بات کل بلاول بھٹو زرداری نے بھی کی, آج عرفان صدیقی نے بھی ایک ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس کی ہے. اب کیا لگتا ہے آپ کو, کیا آئینی عدالتوں کے آنے سے عدالتی نظام بہتر ہوگا؟ کیونکہ ہماری کنسرن صرف یہی ہے کہ عدالتی نظام بہتر ہو سکے. میں عرض کروں آپ سے, دیکھیے یہ جو 8/5 کا فیصلہ ہے نا, اصل میں تباہی مچائی ہے اس نے. اس نے ایک نئی صورتحال کو جنم دیا ہے کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنی مرضی سے مولڈ کر لیں؟ کیا قانون اور آئین جو ہے پگھلا ہوا وہ پلاسٹک ہے جس سے آپ جو شکل بنانا چاہیں وہ بنا لیں؟ سپریم کورٹ کے پاس ایک خاص حد سے آگے جانے کا اختیار نہیں ہے. آئین نے طے کر دیا کہ انہوں نے کیا کرنا ہے. 8/5 کی ججمنٹ نے وہ سارے کے ساری روایتیں توڑ دی, وہ ساری کی ساری کانسٹیٹیوشنل پروویژن کو تباہ کر دیا. آپ مجھے بتائیں, الیکشن ایکٹ جو ہے کیا وہ آئین کا حصہ نہیں ہے؟ تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ جب یہ طے ہے آئین میں کہ جو آزاد امیدوار ہوں گے وہ, آپ کا کتنے دیکھ رہی ہیں, مجھے توجہ سے میں بالکل آپ کی بات سن رہی ہوں. وہ 3 دن کے اندر اپنی پارٹی ایفیلیشن کا اعلان کریں گے. ٹھیک ہے جی. پہلی بات تو یہ کہ آپ مجھے بتائیے کہ 3 سے 15 دن کیسے کر دیا آپ نے؟ اچھا جی. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ جو حلف وفاداری لے کسی ایک خاص پارٹی, جو اس کیس میں سنی اتحاد تھی, یعنی نہ پی ٹی آئی پارٹی ہے, نہ پی ٹی آئی نے مطالبہ کیا. ابھی کل ہی, اب ہم پروگرام سے پہلے بات کر رہے تھے, وہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب ہیں, ان کا انٹرویو جو ہے آپ نے دیکھا بدامی صاحب کے ساتھ کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو توقع ہی نہیں تھی, ہم تو حیران رہ گئے جب جناب اطہر من اللہ صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ کیا یہ سیٹیں آپ کو چاہیے. آپ ذرا اندازہ کریں, انصاف ہو رہا ہے یہ انصاف ہو رہا ہے. میں انہی جج کا حوالہ دے رہا ہوں جو اپنے آپ کو اور باقی کے ججز کو کالا بھوٹ کہہ کے مخاطب کرتے ہیں. کسی اور شہری نے کہہ دیا ہوتا تو اب تک میرا خیال ہے اس کی گردن مار دی گئی ہوتی. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ قانون کے دائرے کے اندر رہ کے کریں. آپ نے جو رول اختیار کیا, میں کئی دفعہ کہہ چکا, مجھے دہراتے ہوئے بھی اب شرم آنے لگی کہ کب سے شروع ہوا تھا یہ. وہ جو عدلیہ بچاؤ تحریک تھی جس کے اوپر اتنی ہائپ کریٹ کی گئی تھی, اس کے بعد سے جو جوڈیشل ایکٹیویزم پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کی تاریخ میں شروع ہوا, رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا. نئی سے نئی شکل اختیار ہو رہی ہے. چلیے, ایک اچھی بات تو یہ تھی کہ ان میں سے کسی نے بھی اپنے چیف جسٹس کے خلاف کبھی محاذ کھڑا نہیں کیا. آج ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ ججز پارٹی بنے ہوئے ہیں اپنے چیف جسٹس کے خلاف. Is that sanity? Is that in the spirit of the jurisprudence? اب آپ دیکھیے جناب,
آپ کے جو خان صاحب ہیں ان کو بہت جلدی ہے کہ منصور علی شاہ صاحب کا ڈیکلیریشن کریں جلدی سے جی, نوٹیفیکیشن کر دیں ان کو آپ کے وہ چیف جسٹس ہو گئے. کیوں بھائی؟ ہو آر یو ٹو ڈیمانڈ فرام دا گورنمنٹ دس؟ از ہی یور فیوریٹ جج؟ ڈو یو ایکسپیکٹ کہ وہ آئیں گے تو آپ کے سارے کام سیدھے ہو جائیں گے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ مطالبہ بھائی؟ حکومت کی ذمہ داری ہے, حکومت پر انکمبنٹ ہے نا, جب آپ نے نیا چیف جسٹس بنانا ہے تو سب کو ہی پتہ ہے کہ پتہ کی بات نہیں ہے. مجھے آپ اس کا جواب دیں کہ وٹ رائٹ ڈو یو ہیو ٹو آسک دا گورنمنٹ کہ فلاں جج کا نوٹیفیکیشن جلدی کر دے. اور یہ حماقت یہاں تک پہنچی ہوئی ہے کہ ایک ایسے ہی جانسار نے خان صاحب کے نے ایک جعلی نوٹیفیکیشن سوشل میڈیا پہ ڈال دیا کہ جی وہ تو ہو گیا چیف جسٹس. یار یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ قانون ہے, یہ لا ہے, یہ آئین ہے, یہ اعلیٰ عدلیہ ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ابھی تو میں اس طرف نہیں آیا ہوں جو سوال اس نے اٹھائے ہیں. یہ تو میں ایز اے سٹیزن آف پاکستان, ایز اے اسٹوڈنٹ آف ہسٹری آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری سپریم کورٹ کی یعنی بلکہ اعلیٰ عدلیہ کہنا چاہیے, اس کی تاریخ کو بہت زیادہ